السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 36 میں ہم نے سنا تھا ترکی اور ایردوغن کے خلاف خوفناک منصوبہ والا خواب۔ اب آگے یہ خواب محمد قاسم نے 19 مارچ 2017 کو دیکھا تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اسرائیل کے دورے پر گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی اور مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ کیوں۔ میں نے سوٹ پہنا اور ایک ہوائی مشین پر اسرائیل چلا گیا۔ امریکہ پریزیڈنٹ اور اسرائیل کے وزیر اعظم کی عمارت میں ملاقات کے لیے جمع ہوئے۔ میں نے کہا کہ مجھے اندر جانا چاہیے، اور اگر اللہ چاہے تو کوئی مجھے پہچان نہیں پائے گا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اندر چلا گیا۔ کوئی مجھے نہیں روکا، کیونکہ انہیں لگا کہ میں میٹنگ کا حصہ ہوں اور کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہوں۔ عمارت کے اندر ایک بڑا ہال تھا جس میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ میں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ اور اسرائیل کے وزیر اعظم پر نظر رکھی، پھر دونوں کمرے کے ایک کونے میں ایک کیبنٹ جیسی جگہ پر گئے۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ وہاں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے۔ میں نے سوچا کہ مجھے پاس جانا ہوگا تاکہ ان کی بات سن سکوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے پہچانیں گے، کیونکہ ابھی تک کسی نے نہیں پہچانا۔ میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا جیسے میں اپنے کام میں مصروف ہوں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے کہا کہ میں نے دجال کا گپت مندر تقریباً مکمل کر لیا ہے اور جلد صرف فلسطین کا نام رہ جائے گا، پھر ہم پورے مڈل ایسٹ پر حکومت کریں گے۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم صرف مڈل ایسٹ نہیں بلکہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے دجال کا مندر بنا لیا، اور مجھے اس کا بھی علم بھی نہیں تھا۔ میں وہاں سے بہت پریشان کے حال میں باہر نکلا اور فلسطین کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اسرائیل کی فوج فلسطین کے گھر توڑ رہی تھی، اور فلسطینی بچے اپنے ماؤں کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ ان چھوٹے بچوں کو اتنی مصیبت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا، یہ بچے کیسے زندہ رہیں گے اور ان کی مدد کون کرے گا؟ پھر میں نے دیکھا کہ سب لوگ اس عمارت کی طرف جا رہے تھے جہاں سے میں ابھی نکلا تھا۔ میں نے کہا، تم اس عمارت میں کیوں جا رہے ہو جہاں تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ ایک عورت نے کہا، پھر ہم اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں؟ ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں۔ شاید وہ بڑوں کو مار دے لیکن چھوٹوں کو چھوڑ دے۔ یہ سن کر مجھے اور زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ بہت ظالم ہیں اور انہوں نے سب کو ختم کرنے کا پلان بنا لیا ہے۔ میں جلدی سے اپنی مشین میں بیٹھ گیا اور دجال کے مندر کو ڈھونڈنے چلا گیا تاکہ اسے مکمل ہونے سے پہلے تباہ کر دوں۔ مجھے جلد ہی دجال کا مندر مل گیا۔ وہ ہلکے بھورے رنگ کی عمارت تھی اور مکمل ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، کچھ ہونے والا ہے، بہتر ہوگا کہ یہاں سے نکل جاؤں۔ جیسے ہی کہ میں مڑا کہ ایک دھماکہ ہوا اور طوفان اور ریت کا طوفان اٹھ گیا۔ بڑی عمارتیں گرنے لگیں اور مسلمانوں کے گھروں کو سخت نقصان پہنچنے لگا۔ میں نے ان بچے کے بارے میں سوچا اور طوفان میں انہیں ڈھونڈنے لگا، لیکن طوفان بہت سخت تھا۔ اس طوفان نے سورج کی روشنی کو ڈھانک لیا اور سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ میں نے ان عورتوں اور بچوں کو دور سے دیکھا۔ بچوں کو دیکھ کر میں نے کہا، یہ اتنی سردی اور مشکل حالت میں کیسے زندہ رہیں گے؟ میں نے ان تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ریت کے طوفان نے مجھے روک دیا۔ میں ہل نہیں سکتا تھا۔ میں ٹوٹ گیا تھا جو کچھ ہوا سے۔ مجھے بالکل بے بسی محسوس ہوئی۔ کوئی ان لوگوں کی مدد کو نہیں آ رہا تھا اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مجھے پتا تھا کہ صرف اللہ ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ میں طوفان کی تباہی دیکھتا رہا اور پھر سوچا کہ اب نکل جانا چاہیے، ورنہ میری مشین اور میں دونوں واپس پھنس جائیں گے۔ میں پاکستان کی طرف لوٹ گیا۔ یہیں پر یہ خواب اور یہ پارٹ 37 ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 38 میں ہم سنیں گے کہ ایک بہت ہی جانے مانے مشہور ریاست کے سربراہ کے بیٹے کا اغوا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔